السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علی صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدس 11واں پارہ سورہ یونس کی آیہ کریمہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار ہو جاؤ کہ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ آپ جب پورا قرآن پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، اور بالخصوص اعلیٰ حضرت محدث بریلوی کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کی روشنی میں اس آیہ کریمہ میں غور و فکر کریں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، اس کی تشریح پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ پورے قرآن میں اللہ پاک نے کہیں بھی یہ نہیں ارشاد فرمایا الا اقیموا الصلاۃ۔ جب نماز کا حکم دیا تو خبردار نہیں کیا، جب روزے کا حکم دیا تو خبردار نہیں کیا، جب حج و طواف کا حکم دیا تو خبردار نہیں کیا، جب صلہ رحمی کا حکم دیا تو خبردار نہیں کیا، جب سجدے کا حکم دیا تو خبردار نہیں کیا، جب رکوع کا حکم دیا تو خبردار نہیں کیا، جب اپنی بات چلائی اور جب اپنی شان کی بات کی تو وہاں خبردار نہیں کیا، مگر جو ہی اپنے دوستوں کا تذکرہ کیا، اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا تو کہا الا ان اولیاء اللہ، خبردار رہنا یہ اللہ والوں کی بارگاہ ہے۔ اللہ والے یہ اچھے لوگ ہیں، اور اچھے لوگ کبھی بھی دماغ میں نہیں آ سکتے۔ اچھے لوگ کبھی بھی، ارے بولے بھائی، تقریر تو بہت سنتے ہیں، لاجیکلی سمجھیں آپ بات کو۔ اللہ والے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، یہ اچھے لوگ ہیں، اور اچھے لوگ کبھی بھی دماغ میں نہیں آ سکتے۔ اچھے لوگ اس لیے دماغ میں نہیں آ سکتے کہ اچھے لوگوں کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور اچھے لوگوں کا جب تعلق دل سے ہوتا ہے تو اچھے لوگوں کو سمجھنے کے لیے دماغ کافی نہیں ہے، دل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اگر خواجہ خواجگان کو سمجھنا ہے تو دل سے سمجھو، اگر کچھوچے کے مخدوم کو سمجھنا ہے تو دل سے سمجھو، اگر دیوا کے وارث کو سمجھنا ہے تو دل سے سمجھو، اگر بہار کی بہار مخدوم بہاری کو سمجھنا ہے تو دل سے سمجھو، اگر اللہ والوں کو سمجھنا ہے تو دل سے سمجھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اہل دل ہیں جو دل میں آتے ہیں، یہ اہل دل ہے جو دل میں آتے ہیں۔ قرآن یہ عقل کی چیز نہیں ہے، یہ دل کی چیز ہے۔
قرآن کو سمجھنا ہے تو عقل کا دروازہ نہ کھول کر دل کا دروازہ کھولیں۔ اہل بیت یہ عقل کی چیز نہیں ہے، یہ دل کی چیز ہے۔ اہل بیت کو سمجھنا ہے تو دل کا دروازہ کھولیں۔ حسین ابن علی یہ عقل کی چیز نہیں ہے، یہ دل کی چیز ہے۔ حسین ابن علی کو سمجھنا ہے تو دل کا دروازہ کھولیں، ہے نا؟ تو پیارے، بس شارٹ کٹ میں سمجھ لیں، آپ ایک دم سمجھ لیجئے۔ میں بہت زیادہ قرآن اور حدیث اور بخاری اور مسلم اور ترمذی اور نسائی، ابن ماجہ، ابو داود، مشکات اور منطق اور فلسفہ اور جو ہے وہ کیا نام ہے فتاوی رضویہ، یہ میں پیش نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے سامنے حدیث بھی ہے، تو کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ جب بھی اپنے آڈینس سے بات کرو، جب بھی اپنے سماج اور پبلک میں جب بات رکھو، تو انہی کے عقل کے مطابق، انہی کے زبان اور لنگویج کے مطابق بات کرو۔ اب میں قرآن سناؤں گا، حدیث رکھوں گا اور میں کہوں گا قال قال رسول اللہ، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ قال قال رسول اللہ۔ تو اس لیے میں نے لاجیکلی بات کی کہ اچھے لوگ، یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں، یہ دل والے ہوتے ہیں، یہ اللہ والے، یہ دل والے ہوتے ہیں، اور انہیں سمجھنے کے لیے دل کی ضرورت پڑتی ہے۔ دل لگا کر سمجھے، غریب نواز سمجھ میں آ جائیں گے۔ دل لگا کر سمجھے، مولائے کائنات سمجھ میں آ جائیں گے۔ اس لیے اب ایک بات اور بتا دوں کہ دماغ جو ہوتا ہے نا، یہ دماغ سب سے پہلے اگر کسی کو گرانے کی سازش کوئی کرتا ہے تو یہ دماغ کرتا ہے۔ کسی پر عیب لگانے کی جو سازش کرتا ہے نا، یہ دماغ کرتا ہے۔ تو دماغ جو ہے یہ خرافات کا اڈا ہے، دماغ خرافات کا اڈا ہے، دماغ یہ برائیوں کا اڈا ہے، اور دماغ یہ شیطان کا اڈا ہے۔ دل رحمان کا گھر ہے، دل رحمان کا گھر ہے۔ اس لیے آپ اچھے لوگوں کو دماغ لگا کر نہیں سمجھ پائیں گے، اچھے لوگوں کو دل لگا کر سمجھ پائیں گے۔ تو یہ باتیں ہیں۔ آج الحمدللہ چھٹی شریف سے ہم فارغ ہو گئے۔ ہمیں اب کرنا کیا ہے؟ اب ہم کس کی تیاری کریں؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پوری زندگی ہم نے اللہ اللہ کیا مگر اللہ نہ ملا۔ جو ہی کسی ولی کامل، پیر کامل کا دامن تھام لیا تو اللہ بھی مل گیا، رسول اللہ بھی مل گئے۔ نماز تو پڑھنا ہی ہے، جب تک ہم زندہ ہیں ہم نماز پڑھیں گے۔ نماز میں راحت ہے، نماز میں سکون ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضور کوئی وظیفہ دے دیں تاکہ نماز سکون سے پڑھ سکے، نماز میں سکون حاصل ہو۔ تو اس بزرگ نے وظیفہ یہ دیا کہ اگر تمہیں نماز میں سکون نہیں ملتا تو پھر سکون سے نماز پڑھ لیا کرو۔ اگر تمہیں نماز میں سکون نہیں ملتا تو سکون سے نماز پڑھ لیا کرو، ہے نا؟ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہم ادب کا خیال نہیں رکھتے، جبکہ نماز بھی ادب چاہتی ہے نا؟ جیسے آپ کے پیرنٹس ادب چاہتے ہیں کہ میرے بچے مجھے عزت بھی دے اور ادب بھی دے، ہے نا؟ اسی طرح نماز بھی ادب چاہتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں تو یہ اللہ والے بھی ادب چاہتے ہیں۔ ادب بہت بڑی شے ہے، ادب بہت بڑی نسبت ہے۔ محبت ہو، ادب نہ ہو تو محبت ختم ہو جاتی ہے، لیکن محبت نہ ہو، ادب ہو، ظاہر سی بات ہے کہ محبت ہو اور ادب نہ ہو۔ ہم کسی سے محبت کر رہے ہیں لیکن اس کا ادب ہی نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہاں محبت نہیں رہے گی، باقی نہیں رہے گی۔ لیکن اگر محبت نہ ہو اور ادب ہو تو پھر یہاں پر ادب کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے کیا ہے؟ محبت جو ہے پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ والوں کا ادب ضروری ہے۔ اللہ والوں کی شان میں کوئی ایسا کلام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو جائے۔ اللہ والوں کی شان میں کوئی ایسا اعتراض اور انکار کی بات نہ کریں کہ جس کی وجہ سے دنیا میں بھی پکڑ ہو، آخرت میں بھی پکڑ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والوں کی شان بہت نرالی ہے۔ اب آئیں، ہم چھٹی شریف سے فارغ ہو گئے، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ یہ اہل دل کی بات ہے، اہل عقل کی بات نہیں، یہ اہل دل کی بات ہے۔ ہم چھٹی شریف سے فارغ ہو گئے
اب ہمیں تیاری کیا کرنی ہے؟ نماز تو پڑھنا ہی ہے. نماز کے لیے بھی تیاری ہوگی. جب تک آپ زندہ ہیں، بالغ ہے، اہل عقل ہے، باشعور ہے، نماز فرض ہے. نماز تو کھانے پینے کی طرح فرض ہے. نماز تو زندگی کی طرح فرض ہے. نماز کے لیے تیاری نہیں کرنا، نماز تو پڑھنا ہی ہے. چھٹی شریف ہو تو نماز پڑھنا ہے. توجہ ہے. 11ویں شریف ہو تو نماز پڑھنا ہے. 12ویں شریف ہو تو نماز پڑھنا ہے. مخدوم پاک کی فاتحہ کی تاریخ ہو 28ویں شریف تو نماز پڑھنا ہے. ایک سفر المظفر ہو تو نماز پڑھنا ہے. 25ویں سفر ہو اعلیٰ حضرت کی نسبت سے تو نماز پڑھنا ہے. چاہے کسی بھی بزرگ کا عرس ہو، کسی بھی ولی کا عرس آئے، ہمیں نماز تو پڑھنا ہی ہے. ہم نماز کی تیاری نہیں کروا رہے ہیں، نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں. نماز تو مومنوں کی شان ہے. نماز تو مومنوں کی معراج ہے. نماز تو مومنوں کے دین کا ستون ہے. نماز تو عروج ہے. نماز کی تیاری نہیں کروانی ہے. ہمیں تیاری کرنی کیا ہے؟ سنیں، یہ رجب کا مہینہ ہے نا. چھٹی شریف رخصت ہو گئی. اب ہمیں نبی شریف، 11ویں شریف، رجب کی نبی شریف، رجب کی 11ویں شریف، رجب کی جو ہے 13ویں شریف، رجب کی جو ہے 22ویں شریف، سارے شریف ہیں. الحمدللہ. اہل سنت والجماعت اور سنیوں کا مقدر کتنا اعلیٰ ہے کہ ان کا مہینہ بھی شریف ہوتا ہے اور ان کے بزرگ جس جگہ لیٹ جائے وہ جگہ بھی شریف ہوتی ہے نا. تو اب ہمیں ان شریفوں میں لگ جانا ہے، ان شریفوں کی تیاری کرنی ہے. اب نبی شریف، چھٹی شریف تو ہم فارغ ہو گئے. نبی شریف کس کا ہے؟ یہ کس کی نسبت سے نبی شریف ہم کہہ رہے ہیں؟ تو سنیں شان سنیت، روح سلسلہ اشرفیہ، جانے خان وعدہ اشرفیہ، حضور سرکار کلام، مفتی محدث عالم سید شاہ مختار اشرفی الجیلانی رحمہ اللہ تعالی کی 64ویں کی نسبت سے یہ نبی رجب کی نبی شریف کی ہمیں تیاری کرنی ہے. رجب کی 11ویں شریف میں ہم کس کی تیاری کریں؟ مجدد سلسلہ اشرفیہ، چشمو چراغ خاندان اشرفیہ، شہزادہ مخدوم سمنا، مبلغ سلسلہ اشرفیہ و سلسلہ چشتیہ، اعلی حضرت سرکار شاہ سید علی حسین اشرفی میاں کی 66ویں علیہ الرحمہ کی نسبت سے رجب کی 11ویں شریف کو ہمیں تیار رہنا ہے. اسی طرح 13 رجب المرجب، ولیوں کے ولی مولا علی، خیبر شکن، آفتاب ولایت کی چمکتی کرن، ابو الحسن داماد پیغمبر، فاتح خیبر، سید الاولیاء، امام الاولیاء، سرکار سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کی نسبت سے ہمیں 13 رجب کی تیاری کرنی ہے. بے اختلاف روایت کسی نے سرکار مولا سیدنا امام جعفر صادق علی جدہ وعلیہ السلام کی تاریخ 15 رجب بتائی ہے اور کسی نے 22 رجب. اب میں اس کو بھی خلاصہ کر دیتا ہوں. 15 رجب مولا امام جعفر صادق علی جدہ وعلیہ السلام آل نبی اولاد علی. 15 رجب کی جو تاریخ ہے یہ مولا امام جعفر صادق کے وصال کی ہے. اس کی تاریخ ہے وصال کی. 22 رجب
جو کنڈے کی نیاز ہوتی ہے جس تاریخ میں. سنیوں کے گھر میں 22 رجب مشہور ہے, کنڈے کی نیاز مشہور ہے. تو یہ کس اعتبار سے ہے؟ وصال وفات امام جعفر کے اعتبار سے نہیں ہے, یا ولادت امام جعفر کے اعتبار سے نہیں ہے, بلکہ 22 رجب کی رات جب مولا امام جعفر صادق علی جدہ وعلیہ السلام سیدوں کے دادا جب سوئیں تو رات ان کا مقدر جاگ اٹھا, اور انہیں اسی رات اللہ اس کے رسول کی جانب سے مقام غوثیت کبریٰ نصیب ہوا. اس رات 22 رجب کی رات امام مولا جعفر صادق کو اللہ کی طرف سے غوث اعظم کا خطاب ملا. آپ ایسے سمجھیں, ایسے نہیں سمجھیں گے آپ. مقام غوثیت کبریٰ, غوث اعظم کا خطاب ملا. اب جس رات ان کو اللہ کی طرف سے غوث اعظم کا خطاب ملا, غوثیت کبریٰ کا لقب ملا, غوثیت کبریٰ کا مقام حاصل ہوا, تو اس رات آپ نے صبح ہوتی ہی آپ نے حلوے کا انتظام فرمایا, کھیر اور پوڑی کا انتظام فرمایا, اور کھیر پوڑی وہ شکرانے کے طور پر لوگوں میں آپ نے بانٹ دیا. جب لوگوں نے پوچھا کہ حضور سرکار یہ کس خوشی میں ہے, تو کہا کہ کل رات مجھے اللہ کی طرف سے غوثیت کبریٰ کا مقام حاصل ہوا ہے. تو وصال جعفر صادق کے اعتبار سے 15 رجب اور غوثیت کبریٰ کی نعمت ملنے کے اعتبار سے 22 رجب. ٹھیک ہے, ہاں. تو 22 رجب کنڈے کی نیاز جو ہے یہ اسی مناسبت سے. اب بھائی آپ کو اگر آپ کا پرموشن ہو جائے, آپ کی نوکری ہو جائے, آپ کو اچھا جاب مل جائے, آپ کے بچوں کو سرکاری جاب مل جائے, تو آپ خوشی میں کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلاتے ہیں, دسترخوان سجاتے ہیں, میلاد شریف کی محفل لگا دیتے ہیں, ہے نا. تو سرکار امام جعفر صادق کا بھی پرموشن ہو گیا. اور سنیں, یہ غوث اعظم کا جو لقب ہے نا, یہ اہل بیت کے ساتھ خاص ہے. ہر زمانے میں مولا پہلے تو امام علی غوث اعظم تھے, امام علی کے بعد امام حسن غوث اعظم تھے, امام حسن کے بعد امام حسین غوث اعظم ہوئے, امام حسین کے بعد امام زین العابدین غوث اعظم ہوئے, امام میں خواجہ پاک کا شجرہ پڑھ رہا ہوں, امام زین العابدین کے بعد امام محمد باقر غوث اعظم ہوئے, امام محمد باقر کے بعد امام جعفر صادق غوث اعظم ہوئے, امام جعفر صادق کے بعد توجہ ہے, پوری توجہ, امام جعفر صادق کے بعد بڑے پیر, روشن ضمیر, غوث سمدانی, قطب ربانی, شیخ لاسانی, شہباز لامکانی, قندیل نورانی, سرکار غوث اعظم دستگیر غوث اعظم. تو غوثیت کبریٰ کا مقام اہل بیت کو حاصل ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ 12 ائمہ, امام علی سے لے کر امام مہدی تک, یہ تمام جو شہزادے ہیں, یہ تمام ائمہ اہل بیت غوثیت کبریٰ پر فائز ہیں. بڑے غوث اعظم, سمجھ رہے ہیں, بڑے غوثیت کبریٰ غوث اعظم. تو اب ہمیں ان تاریخوں کو یاد رکھنا ہے, کیونکہ بزرگوں کی نسبت سے قسم خدا کی پیارے صرف دنیا نہیں بنتی, آخرت بھی سنور جاتی ہے. ہم بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بزرگ کہتے کسے ہیں, ولی کون ہوتا ہے, ولی کی شان کیا ہے, ہمیں معلوم نہیں ہے نا. آپ دیکھیں کہ الحمدللہ سرکار کلاں یہ ان کا چہرہ بتاتا تھا, ان کا چہرہ بتاتا تھا کہ یہ واقعی اللہ والے ہیں. سرکار کلاں کا چہرہ آج بھی آپ آج بھی تصویروں میں دیکھ لیں گے نا, تو لگے گا کہ واقعی یہ ولی کی پہچان ہے, یہ ولی کی شان ہے. آٹومیٹکلی آپ کی زبان پر سبحان اللہ جاری ہو جائے گا.
اور حدیث میں ہے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ جب ان کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جب ان کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ حضور سرکار کلا آل نبی اولاد علی حسنی حسینی سادات میں جو ہے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ حسنی شہزادہ، حسینی شہزادہ، آپ کی ذات سے سنیت کا کام ہوا، آپ کی ذات سے سلسلے اشرفیہ کو فروغ ملا، آپ نے نہ جانے کتنے بھٹکے ہوئے کو راہ دکھایا۔ سرکار کلا نبی رجب کی تاریخ میں آپ ضرور حضور سرکار کلا کے نام پر فاتحہ کریں، نیاز کریں، چاہے مختصر شیرنی ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ آپ ایسے سرکاروں کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے۔ اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں مجدد سلسلے اشرفیہ، ان کی شان، اعلیٰ حضرت محدث بریلوی جب اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے رخ انور کو دیکھتے ہیں تو کہہ اٹھتے ہیں اشرفی آپ کا چہرہ اتنا پرنور ہے، اتنا پرنور ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ اے اشرفی میاں آپ کو 3 محبوبوں نے پالا ہے، 3 محبوبوں نے پالا ہے۔ آپ محبوب یزدانی کے پالے ہوئے ہیں، آپ محبوب الہی کے پالے ہوئے ہیں، آپ محبوب سبحانی کے پالے ہوئے ہیں۔ آپ میں وہ خوبی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کچوچا شریف سے گزرتے تھے، اکبر پور اسٹیشن سے گزرتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ کسی نے مریدین نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں کھڑے ہوتے ہیں یہاں؟ تو کہا کہ یہاں اسی بستی میں سید رہتا ہے، اسی بستی میں آل نبی رہتا ہے، اولاد علی رہتا ہے، جس کا چہرہ دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ ہم شبیہ غوث اعظم کا چہرہ دیکھ لیا ہے۔ وہ ہے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کہ جن کی تعظیم کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کھڑے ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ الرحمہ 11ویں رجب کی نسبت سے آپ ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور اللہ اور اس کے رسول سے اپنا تعلق جوڑ لیں۔ اسی طرح 13 رجب المرجب ولادت مولائے کائنات، مولائے کائنات کی میلاد کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کا چاہنے والا کبھی بھی منافق نہیں ہو سکتا۔ حضور نے کفر سے بھی بچایا ہے اور نفاق سے بھی بچایا ہے، کفر سے بھی بچایا اور نفاق سے بچایا۔ کفر سے بچانے کے لیے قرآن دیا ہے، کفر سے بچانے کے لیے اسلام دے دیا ہے، کفر سے بچانے کے لیے دین دے دیا ہے، کفر سے بچانے کے لیے شریعت دے دی ہے، اور نفاق سے بچانے کے لیے مولا علی دے دیا ہے۔ اور کہا اے علی، یا علی حبک ایمان و بغضک نفاق، اے علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض نفاق ہے۔ کوئی منافق تجھ سے، تیری اولادوں سے، تیرے خانوادے سے، تیرے حسین سے، تیرے بچوں سے، اے علی کوئی منافق محبت نہیں کر سکتا، پیار نہیں کر سکتا، اور اے علی کوئی مومن تجھ سے اور تیرے خانوادے سے بغض نہیں رکھ سکتا، بغض نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے ہم شان سے کہتے کہ ہاں ہم علی والے ہیں، ہم علی والے ہیں، ہم مولا علی والے ہیں۔ مجھے بچانے کے لیے، ہم سب کو جو ہے بچانے کے لیے میرا علی کافی ہے، علی کافی ہے، علی کافی ہے۔ میری عزت بچانے کو علی کا نام کافی ہے، علی کا نام کافی۔ اس لیے 13 رجب ضرور یاد رکھیں۔ 13 رجب ہمیں یاد نہیں رہتا، میلاد علی یاد نہیں، میلاد نبی تو یاد ہے لیکن میلاد علی یاد ہی نہیں۔ عید ہے، وہ عید کا دن ہے۔ سنیوں کی قسمت تو دیکھو، نماز یہ پڑھیں، روزہ یہ رکھیں، قرآن یہ پڑھیں،
تراویح 20 رکعت یہ پڑھیں، رمضان کا روزہ یہ رکھیں، اور مزید تو قسمت یہ ہے کہ ہر مہینے میں کسی نہ کسی ولی، کسی نہ کسی بزرگ کے عرس کے موقع پر ان کے گھر میں زردہ ان کے گھر میں بنے، بریانی ان کے گھر میں بنے، پھرنی ان کے گھر میں بنے، کھیر جو ہے ان کے گھر میں بنے، پوڑی ان کے گھر میں بنے۔ تو دیکھو پیارے، اللہ نے سنیوں کی قسمت کو کتنا اعلیٰ بنایا ہے کہ بزرگ بھی دیا، ولی بھی دیا، علی بھی دیا، نبی بھی دیا، اور ساتھ اچھے اچھے کھانے پینے کے لیے تاریخ بھی دے دی ہے، تاریخ بھی دے دی ہے۔ چھٹی شریف آئے گا تو ہم اپنے گھر میں بریانی بنائیں گے، نبی شریف آئے گا تو ہم اپنے گھر میں مرغا بنائیں گے۔ تو یہ جو بہانہ ملا نا، اچھے اچھے کھانے کا جو بہانہ ہے، یہ ولیوں کی محبت ہے۔ ورنہ ان کے گھروں میں دیکھو، پیسہ رکھ کر بھی دال روٹی کھا رہے ہیں چھٹی شریف کے دن جان بوجھ کر۔ ہاں، وہ خرچ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ انہوں نے فتویٰ دے دیا نا کہ یہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ اچھا خاصا کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہیں، اور ٹھیک جب چھٹی شریف کا دن آئے گا، 11ویں شریف کا دن آئے گا، میلاد شریف کا دن آئے گا، 13 رجب کا دن آئے گا، تو دیکھیے ان کے گھر میں دال روٹی، اور سنیوں کے گھر میں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور تحفے تحائف بھی دیے جاتے ہیں، ایک گھر میں بھیج دیا، دوسرے گھر سے لے لیا، تیسرے گھر میں بھیج دیا۔ یہ محبت بھی، توجہ ہے، یہ محبت بھی یہ دلیل ہے کہ جو اللہ والوں کا ہو جاتا ہے، قسم خدا کی اس کے دل میں پوری دنیا کی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اکیلے نہیں کھاتا، اس کے گھر میں کچھ بھی بن جائے وہ پڑوسی کو ضرور دیتا ہے، جبکہ پڑوسی خود بنا رہا ہے افطار، خود پڑوسی بنا رہا ہے، مگر اچھا برا اگر بنا تو چلو یار پڑوسی کو بھی دے دو۔ یہ محبت ہے بھائی۔ تو یہ ساری محبتیں کہاں سے مل رہی؟ غریب نواز کے بارگاہ سے مل رہی۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، صدق دل سے پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔